ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعهم بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The primary aim of education of Quran and Sharia is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural society and villages and cities. Om Namo Bhagavate Vasudevaya विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः. नराशन संवाजिनम वाजन्य शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता नकीरस परविनन्ति वर्तानि अदबधानि वरुणस्य वर्तानि अस्मल्लाम हुत्वा अल्लो सूर्य सर्व नक्षत्रा. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. जनाब सदर जलसा और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामे तशरीफ़ फरमा हमारे समाज के मोहतरम सामीन और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, तालीमी बेदारी के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। बहुत पहले ये तारीख़ तय की गई थी आपके इस जलसे की, आपके इस उन्वान पर इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए अरकान जलसा का और हमारे नौजवानों का काफ़ी मेहनत और अनथक कोशिश के बाद उन्होंने एक खूबसूरत सा प्रोग्राम मुनाकिद किया। मेरे भाइयों, उन्वान आपके जलसे का बहुत अच्छा,
تعلیمی بیداری، یہ ایک ایسا عنوان ہے، اس پر صرف جلسہ یا کانفرنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور 2 قدم آگے بڑھ کر ہمیں اس عنوان پر تحریک قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان اور ٹاپک ہے کہ ہم کسی بھی باطل کا، کسی بھی فرقہ پرست طاقت کا ہم تیر تلوار سے، پروٹیسٹ، احتجاج کے ذریعے سے ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر یہ ایجوکیشن کا، تعلیم کا ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے بہت آسانی سے، بہت ہی آسانی سے ہم باطل طاقت کا ہم مقابلہ کر سکتے، ہم اپنے حق حقوق کو ہم لے سکتے، ہم اپنے سچا ہونے کو بھی ہم ثابت کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان، آپ اسلام مذہب کو فالو کرتے، آپ کا اعتماد، آپ کا وشواس، آپ کا یقین ایک اللہ کی ذات پر ہے، اور آپ جس کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک، وہ ہے احادیث رسول، مگر دوسروں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بہتر کتاب ہے؟ ہم جس شریعت پر چل رہے ہیں وہ شریعت محمدی، ہم احادیث رسول، ہم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کے اندر جب تک جانکاری نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے قرآن کو نہیں جانیں گے، اپنی شریعت کو نہیں پہچانیں گے، تو یو آر دیٹ ٹائم ہیلپ لیس، یو کانٹ explain about your Quran and Sharia in front of any disbeliever, any pagans, any mushrik person۔ آپ کسی بھی انسان کے سامنے اپنے قرآن کو، اپنی شریعت کو اور اپنے اسلام کے نظام کو، اللہ کی وحدانیت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کو آپ ان کے سامنے آپ کلیریفائی نہیں کر پائیں۔ اسی لیے یہ تعلیمی بیداری اتنا اچھا عنوان اور اتنا اچھا پلیٹ فارم کہ آپ کے بیچ آپ قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے کسی بھی فیلڈ میں جب تک آپ کے پاس اس فیلڈ کا جانکاری آپ کو نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کسی کو نہیں بتا پائیں۔ آدمی کسی بھی فیلڈ میں سکسیس جبھی ہوتا ہے جب اس کو اس فیلڈ کے بارے میں جانکاری حاصل ہو۔ میرے نوجوان ہیں یہاں پر، بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے، اگر انہیں پکچر دیکھنا ہو، انہیں فلم دیکھنا ہو، تو جب تک وہ، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی نوجوان ہے وہ فلم دیکھنا چاہتا ہے، وہ نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، جمعے کے دن ریلیز ہوتی ہے فلم آپ کے بھارت میں، کیوں ریلیز ہوتی ہے جمعے کے دن؟ سنڈے کو بھی فلم ریلیز ہو سکتی، سنڈے اتوار کے دن، اس دن تو چھٹیاں ہوتی، مگر اس دن پکچر ریلیز نہیں کی جاتی، جمعے کے دن کی جاتی۔ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے جمعے کے دن فلم ریلیز کرنے کا، وہ یہ کہ جمعے کے دن جب پکچر ریلیز ہوتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ and they are waiting for the release any pictures، وہ کسی بھی فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان اگر کسی ہیرو کا فین فالوور ہے یا کسی بھوجپوری ہیرو کا اس کو چاہتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ فلاں صاحب کا ایک پکچر ریلیز ہونے والی ہے، وہ فلم ریلیز ہوگی، اس لیے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ فلاں ہیرو ہے اور فلاں ڈائریکٹر ہے، فلاں پروڈیوسر ہے اور فلاں سنگر ہے،
جب اس کو جانکاری ہوتی ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی سے وہ پکچر ریلیز ہو، وہ فلم ہال کے اندر جائے اور وہ اس فلم کا درشن کرے، وہ اس کو واچ کرنے کے لیے بالکل بے چین رہتا ہے۔ جانکاری ہے تو تڑپ لگی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، وہ مہینوں سے انتظار کرتا ہے، اور جمعے کے دن جب فلم ریلیز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا شو 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9 اور 9 سے 12۔ 9 سے 12 کا مطلب شاید نائٹ شو اس کو بولتے ہیں، کہیں کہیں پر صبح بھی 9 سے 12 چلاتے ہیں لوگ، لیکن عموماً فلم شو کی جو قوانین، ان کے جو نظام ہوتا ہے وہ 12 سے لے کر 3 بجے فرسٹ شو مانا جاتا ہے۔ ہم لوگ جب اتر پردیش میں پڑھتے تھے تو ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ جمعے کی نماز چھوڑ کر وہ 1 مہینے سے تذکرہ کرتے تھے کہ اس بار سلمان خان کی فلم ریلیز ہونے والی، اس بار سنی دیول صاحب کی غدر ریلیز ہونے والی، اسی لیے وہ 1 ہفتہ پہلے ٹکٹ کاٹ کر رکھتے تھے اور جمعے کی نماز چھوڑ کر وہ جا کر فلم ہال میں گزارتے تھے۔ جمعے کی نماز سے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے جمعے کے دن پکچر ریلیز کی جاتی، تاکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جمعے کی نماز سے محروم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے جمعے کے دن فلم کو ریلیز کرنے کا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ جا کر پوچھئے وینس والوں سے، ٹی سیریز والوں سے، دنیا کی سب سے مہنگی پکچر اگر کوئی بناتا ہے تو اس کمپنی کا نام مارولز ہے، جو امریکہ اور لندن میں یہ کمپنی پائی جاتی۔ ان کی ایک پکچر کئی ارب اور کئی خرب کی ہوتی۔ ان سے جا کر پوچھئے کہ وائی ڈو یو ریلیز دا پکچر آن فرائیڈے، واٹ از ریزن، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارا مقصد کیا، صرف مسلمانوں کو جمعے کی نماز سے کاٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے وہ جمعے کے دن پکچر ریلیز کرتے۔ میرے بھائیوں، تو خیر پکچر کے بارے میں جانکاری ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے، 1.5 سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، ان کا نام شاید تھا تھور، THORE، تھور۔ وہ وہی ہالی ووڈ وغیرہ کی کہیں کی بنی ہوئی تھی، تو کم سے کم 6 مہینہ پہلے اس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تھا۔ تو ہمارے کئی سارے ایسے بچے اسکول کے جو اس ٹریلر کو دیکھتے اور اس انتظار میں تھے کہ کب یہ ریلیز ہو تو ہم پورنیہ میں جا کر کے پہلے شو دیکھیں۔ انہیں کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ ہم پورنیہ میں جا کے جمعے کی نماز ادا کریں، ہم ارریہ میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں، یہ تڑپ کبھی نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن پکچر تھور ریلیز ہو تو ہم جناب سب سے پہلے جا کر پہلے شو میں ہم جا کر پورنیہ میں اور AC ڈیلکس کی ٹکٹ کاٹ کر ہم جا کر اس پکچر کا درشن کریں۔ وہ تڑپ ہوتی، جانکاری تھی کہ اس تھور پکچر میں کیا کیا ہے، اس کے اندر میں سارے سپر ہیروز کو جمع کیا گیا تھا، یا کوئی شکتی والا سپر پاور والا ہوتا ہے جس کے اندر سپر شکتی ہوتی ہے، وہ ہتھوڑے سے وہ چنگاری پیدا کرتے ہیں، اور یہی تڑپ ان نوجوانوں کو تھی دیکھنے کے۔ تھوڑی بہت جانکاری تھی تو للک بڑھ گئی دیکھنے کی۔ تو جس چیز کو انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے لیے بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اس کو صحیح طور پر ایکسپلین کر پاتا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، جس ملک میں آپ بستے ہیں یہاں ایک ماتر کیول ایک راستہ ہے تعلیم کا۔ آپ اس میدان سے، اس راستے سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی دوسرا یا تیسرا راستہ بالکل نہیں آپ کے بھارت کے اندر کہ آپ اپنے حق حقوق کو لے سکیں۔ کون سا اور راستہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم تعلیم کے ذریعے سے اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا تعلیم کے ذریعے سے آپ اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک لڑکا
جس کا نام کملیش سنگھ یا کملیش تیواری تھا، بہت معصوم سا لڑکا تھا۔ 23 سال پہلے وہ ایک بے گناہ، بے بنیاد، ایک اینشینٹ پرسن، وہ مجرم نہیں تھا، مگر 23 سال پہلے اس کو جیل کی سزا ہو جاتی تو اس کے ماں باپ نے سوچا کہ چلو اس کو جیل کی سزا ہو گئی، ہم محنت کر کے پیروی کر کے اپنے بیٹے کملیش کو جیل سے چھڑا لائیں گے۔ ان کی یہ کوشش تھی۔ 8 ایکڑ زمین اس کے ماں باپ کے پاس تھی۔ وہ لڑکا دلت گھرانے سے تھا، یعنی ڈوم یا ہریجن کے گھرانے سے تھا۔ وہ لڑکا جیل چلا گیا۔ اس کے ماں نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے بہنوں نے مل کر اس بچے کے لیے، اس کی پیروی کے لیے 1 ایکڑ زمین بیچ دی۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو پھر دوسری ایکڑ زمین بیچی، وہ بھی پیسے ختم ہو گئے، لڑکا نہیں نکل پایا تو تیسری ایکڑ زمین وہ بھی بیچ دی انہوں نے۔ 4 ایکڑ، 5 ایکڑ، 6 ایکڑ، 7 ایکڑ زمین انہوں نے بیچ دیا اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے، ان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج 7 ایکڑ زمین بیچنے کے بعد اس کا لڑکا جیل سے نہیں نکل پایا۔ آخر میں اس کے ماں باپ مایوس ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اب وہ آہستہ آہستہ صرف بھگوان سے امید لگا بیٹھے کہ کوئی چمتکار ہو، ہمارا بیٹا جیل سے نکلے۔ اس امید میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی 2 بہنوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں مات صرف اس کا ایک بھائی بچتا ہے جو دماغی اعتبار سے ہاف مائنڈ کا ہوتا ہے۔ مگر یہ لڑکا جیل میں بند ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے کسی نہ کسی دن انصاف مجھے مل جائے گا اور میں اس جیل کے قید خانے سے باہر نکل جاؤں گا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، عمر قید کی سزا سنائی گئی، 20 سال کی سزا اس کو ہو گئی۔ 20 سال پورا ہونے میں جب 6 مہینہ باقی تھا تو کسی سرکاری وکیل نے اس کا فائل جب چیک کیا، دیکھا کہ یہ کملیش نام کا لڑکا 23 سال کی عمر میں اس بچے کو جیل ہوئی تھی۔ وہ ہریجن اور اس دلت کے بچے کو SC/ST ایکٹ کے تحت کسی لڑکی کے ریپ کے جرم میں اس کو جیل بھیجا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب 6 مہینہ باقی رہتا ہے 20 سال پورے ہونے میں، یعنی اس کی عمر اب ہو جاتی ہے 43 سال۔ 6 مہینے کے بعد اس کی عمر 43 سال ہو جاتی۔ وہ لڑکا 6 مہینہ جب پورا ہونے والا تھا، ایک وکیل صاحب نے کہا کہ کملیش، تم کو میں دوبارہ سے تمہارا کیس اوپن کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے انصاف، میں تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ جب اس کے فائل میں جب میڈیکل رپورٹ کو پڑھا اور جب اس کے ایویڈنس دیکھے، جب سارے چیز اس وکیل نے از اول تا آخر اس فائل کو چیک کیا، کراس چیک کیا، دوبارہ 3 بار چیک کیا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ لڑکا، اس کو تو بیل ہو سکتی، اس کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے۔ جب ہائی کورٹ کے سامنے میں جب کلیئر بات سامنے آئی، اس کے گواہان بلائے گئے، میڈیکل رپورٹ سامنے رکھا گیا، تو ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ ہائی کورٹ نے کہا، اے کملیش، آج یہ ہائی کورٹ، آج بھارت کی جوڈیشری آج شرمندہ ہے۔ جو غلطی ہو گئی جوڈیشری سے، جو غلطی ہوئی کورٹ سے، جو غلطی ہوئی ججز سے، ہم آج ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ تو کملیش نے پوچھا کہ آخر کیا غلطی ہو گئی؟ مجھے جو 20 سال کی سزا دی گئی، کیوں معافی مانگ رہے ہیں جج لوگ؟
اور ہائی کورٹ کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ وکیل لوگ کیوں ہم سے معافی مانگ رہے ہیں؟ واٹ از ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ نو اباؤٹ دیٹ. ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. پلیز ٹیل می what was happening around us, around me. میرے پیٹ پیچھے کیا کیا چل رہا تھا مجھے ذرا بتاؤ. تو پتہ ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ کملیش، تمہیں جس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی، جس جرم میں تمہیں جیل میں ڈالا گیا، 20 سال کے لیے عمر قید کی تمہیں جو سزا سنائی گئی، حقیقت میں تم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. تم تو بالکل معصوم تھے. گناہ تو کسی اور نے کیا تھا، مجرم کوئی اور تھا، لیکن اپنی شاطرانہ چال کی وجہ سے تم معصوم کو پھنسا دیا گیا، اور جو مجرم تھا وہ آج بھی باہر گھوم رہا. میرے بھائیوں، تو وہ رونے لگا. وہ کہہ رہا تھا کہ سر، میں جانتا ہوں اس بات، میں نے چیخ چیخ کر بھی کہی عدالت کے سامنے. اب سے 20 سال پہلے میں نے بات رکھی تھی کہ سر مجھے جیل مت بھیجیے، میں معصوم ہوں، میں نردوش ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی لڑکی کا ریپ نہیں کیا، میں تو جانتا تک نہیں اس لڑکی کو، اور میرے گھر سے اس کا یا مجھ سے اس کا کوئی ریلیٹیو ریلیشن نہیں ہے. آپ کال لاگ چیک کر لیجئے، آپ لنک ڈھونڈ لیجئے، اس لڑکی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. مگر پھر بھی جوڈیشری نے، کورٹ نے اور کرپٹ لوگوں نے جو رشوت کی تھیلیاں دے دے کر ان کے ایمان، عقیدے، ضمیر بگاڑ دیے گئے، اور ان کے غلط بیانے کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی. میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن بتا دو ہائی کورٹ، کیا تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے میرے جو 20 سال کی زندگی تباہ ہوئی ہے، تم ان ہماری زندگی کو لا سکتے ہو؟ میرے ان ایام کو لا سکتے ہو؟ میرے ماتھے پر جو ریپسٹ کا کلنک لگا ہے، میں جو بدنام ہوا ہوں، کیا اس تم دھبے کو، اس الزام کو دھو سکتے ہو؟ ہے؟ بتاؤ ذرا، لاؤ کلیئر کرو لوگوں کے سامنے میں. میری ماں مر گئی، میری ماں واپس دلا سکتے ہو. میرے باپ مر گیا، اس کو واپس لا سکتے ہو. میری 2 بہنوں کی موت ہو گئی، اس کو لا سکتے ہو ہماری زندگی میں. میرے 2 بھائی مر گئے، کیا ان کو لا سکتے ہو؟ میرے گھر میں صرف ایک فرد بچا، میرا بڑا بھائی جو ہاف مائنڈ، وہ بھی شاید اس لیے بچ گیا کہ وہ مکمل طور پر وہ میرے غم میں شریک نہیں ہو پایا تھا، ہاف مائنڈ کی وجہ سے. بتاؤ ہائی کورٹ، لوٹا سکتے ہو میرے ان دنوں کو؟ مجھے 23-20 سال پیچھے میری زندگی کی شروعات کرا سکتے ہو؟ نہیں کرا سکتے نا. صرف کہہ دیا کہ وی آر ویری سوری فرام دا باٹم آف اوور ہارٹ. ہم دل سے، دل کی گہرائی سے ہمیں افسوس، ہم اظہار کر رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. تمہارے معافی مانگنے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. پتہ ہے غلطی کیا ہوئی تھی؟ صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس نوجوان کو 20 سال کی قید ما مشقت کی سزا سنائی گئی. میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں، آدمی جب ایجوکیٹڈ نہ ہو، آدمی جب جاہل ہوتا ہے تو اس کا حق بھی اس سے سلب کر لیا جاتا. اس لڑکے سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس لڑکے سے یہ غلطی ہوئی تھی، جب پولیس اس کو پکڑ کر لے کر گئی، جب اس کو ٹارچر کیا، جب اقبالیہ بیان اس سے دیا جا رہا تھا، تو وہ جو پیپر لکھا ہوا تھا تو اس میں کہا پولیس والوں نے کہ اس میں تم سگنیچر کرو. تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو ٹو سائن. ہم سگنیچر کرنا نہیں جانتے، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم ABCD بھی نہیں جانتے، کاکھا بھی نہیں جانتے، الف با تا سا بھی نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے سگنیچر کرنا. انہوں نے کہا تو اور بھی اچھی بات، انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو اب یہ ہو گیا، بہت آسانی ہو گئی کہ لڑکا تو جانتا ہی نہیں سگنیچر کرنا. جب پڑھنا نہیں جانتا تو اس پہ میٹیریل کیا لکھا ہے یہ کیا جانے گا؟ تو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، تو نیچے اس کے انگوٹھے کا نشان لے لیا، انگوٹھا چھاپ تھا، اس کے پاس پیڈ دیا اور کہا کہ لو بیٹے تم انگوٹھے کے نشان لگا. وہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا تو وہ کم سے کم ایک نظر پڑھتا کہ اس میں لکھا کیا.
اس نے سوچا پولیس والوں نے تو کہہ دیا، پولیس والے تو ہوتے ہی کچھ پولیس والے اتنا کرپٹ ہوتے ہیں، اتنے غدار لٹیرے ہوتے ہیں، اتنا بڑا فراڈی اور جھوٹا ہوتا ہے کہ خاکی وردی پہن کر صرف معصوموں کو جیل میں ڈالنا جانتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ بیٹا یہ تم کو جلدی سے بیل مل جائے گا، جلدی سے مل جائے گا تم ضمانت پر رہا ہو جاؤ گے، تم اس کے اوپر سگنیچر کر، تم انگوٹھے کا نشان لگا دو۔ اس نے فوراً اپنے انگوٹھے کا نشان اس پہ لگا دیا، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ ہاں میں نے فلاں لڑکی کا فلاں ٹائم کو فلاں وقت میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر میں نے ان کی عزت لوٹی، میں نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور پھر میں نے اس کی ہتیا کی، میں نے یہ جو گناہ کیا ہے۔ اقبالیہ بیان تھا اس میں۔ اگر لڑکا پڑھا ہوتا تو ایک نظر پڑھ کر اسی وقت وہ اس کو پھاڑ سکتا تھا یا وہ انکار کر سکتا تھا۔ اگر وہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا، اگر وہ وہاں پر سگنیچر نہیں کرتا تو اس کی 20 سال کی زندگی جیل کے اندر نہیں گزرتی، بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس نے خود اقبال کر لیا، جرم کر لیا، اقبال قبول کر لیا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، تو اس کے باپ ماں سب لاکھوں روپے خرچ کر دیں، پیروی کر دیں۔ جب مجرم خود سے کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم اے ٹیررسٹ، جیسے اجمل قصاب نے ایکسپٹ کیا تھا کہ I came from Pakistan and I am a terrorist and I trained by فلاں القاعدہ، جب اس نے اس کو ایکسپٹ کیا تو پھر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو پھر کوئی مسئلہ الجھ سکتا تھا، اسی لیے اس لڑکے نے، کملیش نے جب ایکسپٹ کر لیا، اس میں اس کے انگوٹھے کے نشان تھے، فنگر پرنٹ آ گیا کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا ہے، تب اس کا باپ چاہے وہ 7 کروڑ زمین بیچ کر اس کی پیروی کریں یا بڑا سے بڑا وکیل اس کی پیروی کریں، جب مجرم خود فیس کر لیتا ہے، کنفیس کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر اس کو کوئی بھی بیل یا ضمانت پہ نہیں رہا کروا سکتے، پھر اس کو سزا ہوتی۔ میرے بھائیوں، غلطی کیا ہوئی اس سے؟ جرم کیا تھا اس کا؟ کہ وہ لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بہر کیف نکلا جیل سے باہر، اس کو 6 مہینہ پہلے ہی جیل سے باہر نکالا گیا، اس کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم نہیں تھا، کسی طریقے سے میڈیا والے نے اس کو اس کے گاؤں تک پہنچایا، دیکھا اس کا گھر کا نقشہ بدل چکا تھا، اس کا بڑا بھائی بستر پہ پڑا ہوا تھا، یعنی ایک ان پڑھ جہالت، ایک سگنیچر کی وجہ سے پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، باطل طاقت سے مقابلے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے قرآن و سنت کو حق لوگوں کے سامنے میں دکھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، وہیں پر ہمیں اپنے قرآن کی تعلیمات، اپنے شریعت کی تعلیمات اپنے بچوں کو دلانا نہایت ہی ضروری۔ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں، کوئی بھی آپ کو بیچ سکتا، کوئی بھی آپ کے قرآن پر اعتراض کر سکتا، کوئی بھی محمد الرسول اللہ کی ذات پر ٹپڑی کر سکتا، کوئی بھی غلط بیانی کر سکتا۔ کیا ہے ابھی قریب کے زمانے میں بہت بڑے بڑے ایسے فتنہ پرست لوگ ہیں، بہت بڑے ایسے سادھو سنت ہیں جنہوں نے اعتراض کیا، ایلیگیشن لگایا محمد الرسول اللہ کی ذات پر، جہاد کے نام پر لگایا، آپ کے قرآن کریم کی آیتوں کو نکالنے کی بات کی گئی، آپ کے بھارت کے اندر جو آپ کی تاریخ ہے اس کو بدنام کرنے کی، غلط طریقے سے پیش کرنے کی بات کی گئی۔ آپ کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ نرسمہانند سرسوتی جی نے آپ کے نبی پر، آپ کے محمد پر الزامات لگائے، آپ کیسے جواب دو گے بتاؤ؟ وہ تو ٹی وی کے منچ پہ بیٹھ کر، وہ تو میڈیا والوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کانفرنس کرتا کہ بھارت کے اندر نہیں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کا سب سے بڑا جہادی محمد تھے، اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، انہوں نے اپنے جس کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کا قتل کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا اور اس کی بیوی کا دمن کیا۔ ان کا تو یہ کہنا، آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو therefore at this time you